محمد وآل محمد الصلوات فاتحہ. الحمد للہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله ولم يكن لم يلد ولم يولد ولم يكن حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين مولى الموحدين بسم الله الرحمن الرحيم. اول الدین معرفتہ. صلوات پڑھیں گے عظمت محمد وآل محمد. محترم ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے خداوند عالم کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مومنین سے اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو بأحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے
بلند ترین صلوات۔ محترم ناظرین، جس قول حضرت علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب کو عنوان گفتگو اور محور سخن قرار دیا ہے، مولا اپنے اس مختصر سے فقرے کے اندر جو نہج البلاغہ میں جو پہلا خطبہ ہے، اس پہلے خطبے کے اندر مولا نے اس فقرے کو معرفت دین کے ساتھ ساتھ معرفت توحید کی جانب متوجہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی جانب آگاہ کیا کہ اگر پروردگار عالم کو سمجھنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے اور اسلام کو سمجھنا ہے تو ان ساری چیزوں کے لیے جو بنیادی شے ہے، جو بیس ہے، جو بیسک ہے، اس کا نام ہے معرفت۔ کیا نام ہے اس کا؟ معرفت۔ اس لیے کہ اگر کسی انسان کو معرفت نہیں ہے تو پھر وہ کما حق ہو شکر پروردگار ادا نہیں کر سکتا۔ جاننا الگ شے ہے اور معرفت ہونا الگ شے ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لفظ معرفت کے اوپر یہ حدیث میں آپ کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو انسان اس کائنات سے چلا جائے اور وہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، فقد ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہاں پہ جو حدیث کے اندر لفظ وارد ہے وہ لفظ معرفت ہے۔ جاننا الگ شے ہے، معرفت ہونا الگ شے ہے۔ سامنے سے دو آدمی آ رہے ہیں، بہت دور سے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ہم نے دور سے پہچان تو لیا، یہ دیکھ لیا ہماری آنکھوں نے کہ دو آدمی آ رہے ہیں، مگر وہ کون ہیں ابھی اس کی شناخت نہیں ہے۔ ان کا مقام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ان کی عظمت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ جب وہ قریب آ گئے تو آنے کے بعد معلوم ہوا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک عام آدمی ہے، تو دونوں کی شخصیتوں میں علیحدہ علیحدہ فرق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام آدمی کا معیار اور ہے اور جو ڈاکٹر ہیں ان کا معیار اور ہے۔ تو یہ معرفت ہمیں دور سے نہیں ہوتی، معرفت قریب سے ہوتی۔ لہذا پیغمبر نے ارشاد فرمایا من ماتا، جو اس کائنات سے چلا جائے ولم یعرف امام زمانہ، اور وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، فقد ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی۔ آج جو وقت کا امام ہے، آج جو نواس رسول، آج جو رسول کا آخری جانشین اور دلبند فاطمہ فرزند حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو ہمارے زمانے کا امام ہے اور حجت خدا ہے، یہ آج اس کی برکتیں ہیں کہ جو کائنات باقی ہے، یہ آج اس کا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے ستارے ٹائم سے نکل رہے ہیں، ٹائم پہ غروب ہو رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے اپنے ٹائم سے، چھپ رہا ہے اپنے ٹائم پہ۔ دنیا کا جو یہ نظام، ایک لفظ میں مختصر کر رہا ہوں، دنیا کا یہ جو نظام روا دوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حجت خدا ہے کہ جس کے وجود کی برکتوں سے کائنات باقی ہے۔ اور اگر یہ حجت خدا نہ ہو تو ہوگا کیا؟ تو بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو لم تکن الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے
اور اگر زمین پہ کوئی اللہ کا ہادی، اللہ کا نمائندہ، اللہ کی جانب سے رہبر، پیشوائے دین، رہنمائے دین، ہادی برحق، امام وقت نہ ہو تو یہ کائنات اپنے آپ میں، یہ زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ دھس جائے۔ بآواز بلند نعرہ لگائی۔ اس لیے کہ اب بات آئی تو میں عرض کروں، دیکھیے عزیزان ایمان، امام کا جو وجود ہے وہ کائنات کی بقا کا ذمہ دار ہے۔ مثال کے سامنے، بالکل سامنے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے جب اہل بیت کے فضائل پڑھے تو اللہ نے کیا کہا، یا اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی۔ آپ شب جمعہ حدیث قصہ میں سنتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں حدیث قصہ میں، اعلموا یا ملائکہ، اے میرے ملائکہ جان لو اس بات کو۔ پروردگار یہ ملائکہ کو کیوں جنوا رہا ہے، جبکہ ملائکہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے جس ملک کو جس عبادت میں جہاں رکھا ہے وہ وہیں ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے۔ اور پھر آیت قرآن مجید نے اس بارے میں اور بڑھ کے وضاحت کی، لا یسبقونہم بالقول وہم بامر ربہم یعملون۔ ملائکہ کی صفت ہے، ملائکہ کا اسٹیٹس ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ لا یسبقونہم بالقول، یہ اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتے، یہ سبقت کلامی نہیں کرتے۔ وہم بامر ربہم یعملون، یہ جو بھی کرتے ہیں وہ رب کی اجازت سے کرتے ہیں۔ ملک اگر کہیں کوئی کام انجام دے رہا ہے تو وہ رب کی اجازت سے، گویا رب کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی وہ ہے وہ عبادت پروردگار میں مصروف ہے۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے۔ جس کی جو ڈیوٹی ہے اللہ نے وہ رکھی ہے، وہ لگائی۔ لہذا اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکۃ، سارے ملائکہ کو اللہ نے متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کے بعد میں اب اہل بیت کی فضیلت کا قصیدہ پڑھا، اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی، اس بات کو جان لو میرے ملائکہ اور اے آسمان میں رہنے والی مخلوق، یہ بات پہچان لو، آسمان میں رہنے والی مخلوقیں جتنی بھی ہیں اور یہ جتنے ملائکہ ہیں جو کائنات میں جہاں ہیں یہ عبادت میں مصروف ہیں۔ پروردگار یہ عبادتیں انجام دے رہے ہیں، یہ ریاضتیں انجام دے رہے ہیں، یہ اطاعتیں انجام دے رہے ہیں۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سلام میں ہے، کوئی ترتیب میں ہے، کوئی موالات میں ہے، تیرے حکم کو پابندی کے ساتھ میں انجام دے رہے ہیں۔ اب تو محمد و آل محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے تو فرشتوں کو عبادت سے ہٹا کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو عبادت میں ہے۔ اب اگر عبادت افضل ہے تذکرہ محمد و آل محمد سے تو پھر کمتر شے کے لیے اللہ فرشتے کو ہٹائے گا نہیں۔ متوجہ ہے صاحبان؟ اور یہ ملائکہ ہے اپنی عبادت میں، اور پروردگار عالم نے جب اہل بیت کا قصیدہ پڑھا تو ملائکہ کو متوجہ کیا۔ متوجہ کرنے کا مطلب کیا؟ کہا جو ڈیوٹی انجام دے رہے چھوڑو، مطلب عبادتیں چھوڑیں، ریاضتیں چھوڑیں، اطاعتیں چھوڑیں، اور چھڑوا رہا ہے کون؟ پروردگار۔ اور پروردگار کسی کم تر چیز کے لیے کسی با عظمت شے کو نہیں چھڑوائے گا۔ پروردگار وجہ کیا ہے کہ تو اپنی عبادت کو چھڑوانے کے بعد میں محمد و آل محمد کے فضائل بیان کر رہا ہے اور ملائکہ کو سامعین بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات عرض کروں، محمد اور آل محمد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور سننا یہ ملائکہ کی سنت ہے۔ اعلموا یا ملائکہ، اے میرے ملائکہ اس بات کو جان لو، پروردگار یہ چھڑوا کیا رہا ہے؟ کہا میں آج اس حدیث قدسی کے ذریعے کائنات کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے تذکرہ خداوند عالم عبادت ہے ویسے ہی محمد و آل محمد کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ یہ جہاں بھی انسان کرے، جس جگہ بھی انسان کرے، یہ اطاعت اور عبادت پروردگار میں شامل ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکہ، اے میرے ملائکہ جان لو، وسکان السماواتی، اور آسمان میں رہنے والی مخلوق اس بات کو پہچان لو، انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا۔ اے ملائکہ، صلوات پڑھیں، اے ملائکہ اس بات کو پہچان لو کہ میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں بنایا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے چاند کو روشنی نہیں دی، میں نے سورج کو نور نہیں بخشا، میں نے دریاؤں میں روانی کو نہیں پیدا کیا، روانیوں میں وجدانیوں کو نہیں پیدا کیا، یہ میں نے کشتیاں سمندروں میں نہیں چلائیں، گویا کہ مختصر یہ کہ میں نے کائنات کو نہیں بنایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر ان 5 کی محبت میں کہ جو چادر فاطمہ میں جمع ہے۔ ٹھیک، اب 5 کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں کائنات بنی۔ میں اس بات کو پر کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے سنا ہے کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو ہوگا کیا؟ لہذا اللہ نے کائنات کس کے لیے بنائی؟ محمد و آل محمد کی وجہ سے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، مجلس مائک لگا ہوا ہے، سامعین ہیں، ممبر سجا ہوا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مومنات ادھر بیٹھی ہیں۔ کل کو آپ کا پروگرام تمام ہو جائے، تمام ہونے کے بعد میں ایک صاحب آئے کل کو، اور آنے کے بعد میں کہا صاحب وہ جو کل والا ماحول تھا، جو کل والے مومنین بیٹھے تھے، مائک چل رہا تھا، نیاز بن رہی تھی، بچے بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم مجلس سننے کے لیے کہا، مولانا آنے والے صاحب کہیں گے جناب وہ پروگرام مجلس کی وجہ سے تھا، مجلس تمام ہو گئی، سارے فرش کو سمیٹ کے رکھ دیا گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مجلس کی وجہ سے ساری چیزیں تھیں، نیاز بن رہی تھی مجلس کی وجہ سے، لوگ آئے تھے مجلس کی وجہ سے، مائک لگا تھا مجلس کی وجہ سے، مومنین آئے تھے مجلس کی وجہ سے، مومنات آئے تھے مجلس کی وجہ سے۔ آج کچھ نہیں ہے تو ساری چیزوں کو لپیٹ دیا گیا، مائک ہٹا دیا گیا، مومنین اپنے گھروں میں ہے، فرش کو سکیڑ دیا گیا، نیاز نہیں بن رہی ہے۔ کیوں نہیں بن رہی؟ اسی لیے کہ مجلس نہیں ہے۔ تو سارے کا سارا اہتمام کس لیے تھا؟ مجلس امام حسین کے لیے۔ اب مجلس نہیں ہے تو ساری چیز اپنے آپ میں ختم ہو گئی۔ پروردگار تو نے بنایا تھا کائنات کو محمد و آل محمد کے صدقے میں، اب اگر محمد و آل محمد میں سے کوئی نہیں ہے تو زمین کو ہٹا لے، آسمان کو سکیڑ لے، سورج کو ختم کر دے، چاند کو ڈبو دے، دنیا کے اندر قیامت کو برپا کر دے۔ یہ ساری چیزیں موجود کیوں ہے؟ سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، غروب ہو رہا ہے، زمین اپنے اندر سے اناج پیدا کر رہی ہے، آسمان سے بارش برس رہا۔ ان ساری چیزوں کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی اہل بیت کی فرد ہے۔ علی 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 یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے، یہ گردش لیل و نہار بتا رہی ہے، یہ صبح کا آنا، یہ شام کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ دن کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کا امام ہے۔ اب یہاں ایک بات میں اپنے بچوں کے لیے کہوں گا، میرے بچے اس بات کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ کچھ دشمن امام زمانہ ہم سے اس بات کو کہتے ہیں کہ صاحب آپ جب 15 شعبان آتی ہے تو آپ اپنے امام کو خط لکھتے ہیں، عریضہ جسے بولتے ہیں، لکھتے نہیں آپ لوگ بھی عریضہ لکھتے ہیں؟ حسین بن روح کے بارگاہ میں یہ عریضہ پہنچتا ہے، حسین بن روح جو نائب خاص تھے امام کے غیبت صغرا میں، وہ امام تک اس عریضے کو امام کی بارگاہ میں پہنچاتے۔ کہ ہم نے عریضہ لکھ دیا، آپ لوگ عریضہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ہم نے خط جاتے ہوئے تو دیکھا ہے مگر خط کا جواب آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ خط جاتے ہوئے
تو دیکھا ہے یہ بات، ذرا میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مگر خط کا جواب آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عزیزان ایمان ذرا بچے غور کریں گے، جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو خط کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، دو سچویشن میں خط لکھتے ہیں ہم۔ ایک خط ہم کبھی کسی کو لکھتے ہیں خیریت کا، اور دوسرا خط ہم کبھی کسی کو مطالبہ کا لکھتے ہیں، کچھ ڈیمانڈ چاہتے ہیں۔ مثلا ہمارے ایک بھائی ڈیڈیا پاڑا سے سعودی عرب میں رہتا ہے۔ اب جس کا بھائی سعودی عرب میں رہتا ہے وہ بڑا بھائی ہے، اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ چھوٹی بہن نے لکھا، بھائی آپ سعودی عرب میں ہیں اور سعودی عرب کا مصلی بہت اچھا ہوتا ہے، عطر بہت پیارا ہوتا ہے، اور وہاں اگر کوئی آنے والا ہو تو آپ وہاں سے ایک مصلی، تاکہ ہم اس مصلی پہ نماز پڑھیں، اور ایک عطر ہمارے لیے بھیج دیجیے گا۔ ابھی 6 مہینے بعد میں ایک صاحب وہاں سے ڈیڈیا پاڑا آنے والے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ میں اپنی بہن کے لیے مصلی اور عطر بھیج دیا۔ یہ جو بہن نے خط لکھا تھا، خط کا جواب تو نہیں آیا یا آ گیا؟ آیا کہ نہیں؟ مگر ہم نے نہ تو ادھر سے خط لکھتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ یہاں خط پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ خط کا جواب آ گیا؟ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ نے خط کے ذریعے سے ڈیمانڈ کی تھی وہ آپ کے بھائی نے خط کو پڑھنے کے بعد میں آپ کے لیے بھیج دی، خط کا جواب آ گیا۔ ایک خط ہوتا ہے خیریت کا، یہاں سے ماں نے لکھا، بیٹا ہم یہاں رہ رہے ہیں، بہت اچھے ہیں، خدا کا شکر ہے، الحمدللہ، کسی چیز کی کوئی دقت نہیں ہے، خدا بند عالم سے آپ کی صحت و سلامتی چاہتے ہیں، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اور پروردگار عالم تمام مومنین کو جہاں بھی ہیں شاد رکھے، آباد رکھے، سب کے ساتھ میں پروردگار میرے بچے کو اپنی صحت و سلامتی کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور بیٹا اگر کوئی ادھر سے آنے والا ہو تو اس خط کا جواب ضرور دینا۔ اب ادھر سے ایک صاحب آنے والے تھے، ادھر سے ماں نے خط لکھا تھا، تو ادھر سے بیٹے نے خط لکھا، ہاں ماں میری والدہ میں یہاں خیریت سے ہوں، آپ کا خط ملا، مجھے پڑھ کے خوشی ہوئی، مجھے وہاں کے حالات معلوم ہوئے، میں بھی یہاں بخیر و عافیت ہوں، اور آپ میری جانب سے فکر مند نہ رہیے، اللہ کا شکر ہے، میں بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے اور حیات طولانی عطا فرمائے۔ یہ ادھر سے اس نے خط لکھا۔ خط گئے دو، ایک ماں کا خیریت کا تھا تو ادھر سے جواب آیا، ایک بہن کا ڈیمانڈ کا تھا تو ادھر سے سامان آیا۔ ہمارے یہاں جو لکھے جانے والے خط ہے امام زمانہ کو، وہ ہم خیریت کے خط امام کو نہیں لکھتے، متوجہ ہو کے سنیں گے، ہم خیریت کے خط امام کو نہیں لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہے۔ الحمدللہ آپ کی آوازیں تھوڑی سی نکلی۔ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہے، اگر وہ خیریت سے نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اب جو ہم اپنے امام کو خط لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں مطالبے کا، مولا اولاد نہیں ہے عطا کر دیجئے، مولا کاروبار نہیں ہے عطا کر دیجئے، سال نہیں آتا، بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، کاروبار مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے گا عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ کائنات کے لیے جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اللہ نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کائنات کس کی وجہ سے بنی؟ رسول کی وجہ سے۔ بچی کس کی وجہ سے؟ امام کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے کائنات بسی، امام کی وجہ سے کائنات، نبی کی وجہ سے کائنات بسی اور بنی، اور امام کی وجہ سے کائنات بچی۔ اللہ نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے انتظام ہدایت دو حصوں میں رکھے ہیں۔
ایک حصے کا نام ہے انتظام ہدایت میں نبوت اور دوسرے کا نام ہے امامت۔ نبوت کے بعد رسالت ہے جو نبوتوں کے اندر ہے، اس لیے کہ نبی 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں۔ تو جو نبی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو، مگر جو رسول ہے وہ نبی ضرور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میرے بچے؟ ہر نبی رسول نہیں، مگر ہر رسول نبی ہے۔ تو اللہ نے دو انتظام ہدایت لوگوں کے لیے رکھے، ایک نبوت اور ایک امامت۔ ایک سے آغاز کائنات، ایک پہ انجام کائنات۔ اگر نبی نہ ہو تو کائنات بسے نہیں، اگر امام نہ ہو تو کائنات بچے نہیں۔ بیچ کا جملہ عرض کرنے کے لیے بی بی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں مدحت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کو ان دونوں رشتوں کے رکھنے کے لیے کوئی ایک خاندان میں ذات نظر نہیں آ رہی تھی علاوہ فاطمہ زہرا کے، علاوہ فاطمہ زہرا کے کوئی ذات نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ نے کہا فاطمہ یہ تیرا ہی شرف ہے، نبوت سے تیرا رشتہ باپ کا ہے، امام سے تیرا رشتہ اولاد کا ہے۔ اب لفظ کہوں، اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچے تو غور سے سنیے گا۔ بی بی یہ آپ کا شرف ہے، اگر آپ کے بابا نہ ہوتے تو کائنات نہ بستی، بیٹا نہ ہوتا تو کائنات نہ بچتی۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا یہ امام اب آئیے اس فقرے کو، مماتا ولم یعرف امام زمانی، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت کیسی ہے؟ جاہلیت کی موت۔ اب ذرا سا 10 منٹ کے لیے میرے ساتھ بالکل اپنے اذہان کو متوجہ رکھیے گا۔ یہ قول ہے پیغمبر خدا کا۔ ہمارے یہاں ایک عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ الامینی، جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب پہ کتاب لکھی جس کا نام ہے الغدیر، جو تقریباً 11-12 جلدوں کے اندر، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر ہر طریقے سے ولایت علی ابن ابی طالب اور غدیر کو ثابت کیا، اور اس کا نام ہی کیا رکھا؟ الغدیر۔ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ایک دفعہ سرزمین مصر پہ پہنچے، کئی سال میں آپ نے کتاب الغدیر لکھی، اور آپ کو الغدیر لکھنے میں جس ملک میں اگر آپ کو بتایا کسی حوالے کی ضرورت ہوئی ریفرنس کی کہ اس بات کا حوالہ فلاں ملک کی فلاں لائبریری کے اندر ہے، تو آپ وہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ سعودی عربیہ بھی پہنچے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد میں آپ نے ایک ایک حوالے کے لیے کافی مہینے گزارے ہیں تاکہ جو بات صحیح ہے وہ حوالے کے ساتھ پہنچے، اور حوالے بھی وہ ہیں کہ جو سارے کے سارے مسلک اہل سنت کی کتابوں سے، اپنے مذہب کی کتابوں سے نہیں ہے۔ آپ نے الغدیر کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد آپ نے مدلل اس میں مسلسل کئی سال لگے اس کتاب کے لکھنے میں۔ آپ نے ایک مرتبہ مصر کا سفر کیا، اور جب مصر کا سفر کیا تو وہاں آپ کو ایک دعوت پہ بلایا گیا۔ دعوت پہ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ دعوت پہ بلانے والے کون ہیں؟ سارے وہ افراد ہیں کہ جو علماء اہل سنت، مذہب مالکی کے بھی ہیں، شافعی کے بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، ہر مذہب کا عالم موجود۔ انہیں بلایا گیا، بلانے کے بعد میں انہوں نے انکار کر دیا۔ بھائی آپ آئیں گے بلا وجہ وہی باتوں میں باتیں نکلتی ہیں، آپ کہیں گے یہ مسئلہ ہے، پھر آپ کہیں گے یہ بات ہے، میں اس کی تردید کروں گا، آپ کہیں گے نہیں ایسے، لہذا اختلافی نتیجہ میں نہیں چاہتا، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے دعوت سے معاف کریں۔ انہوں نے کہا کہ اطمینان دلایا کہ علامہ امینی آپ پریشان نہ ہوں، ہم اختلافی پوائنٹ کوئی بھی اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں
بیان نہیں کریں گے اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی اختلافی پہلو کو اپنے درمیان میں ابھارے۔ کہا اگر یہ شرط ہے تو مجھے منظور ہے۔ علامہ امینی پہنچے، علماء نے لکھا ہے جو انہوں نے اس واقعے کو لکھا تقریباً 80 کم سے کم علماء ورنہ 300 علماء اہل سنت تک کی یہ واقعہ اس دعوت میں موجود تھے، علماء نے لکھا۔ آپ پہنچے، پہنچنے کے بعد محفل تمام ہوئی۔ جب محفل تمام ہوئی اور سب لوگ جانے لگے تو وہاں پہ ایک صاحب نے جو بانیان محفل تھے اور جو کمیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ صاحب بہتر یہ ہوگا کہ ہر مسلک کا عالم موجود ہے، اگر ہر آدمی جاتے وقت پیغمبر خدا کی ایک حدیث سناتا چلا جائے تو محفل کا نور دوبالا ہو جائے گا۔ اب اس میں تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے، ہر عالم ایک ایک حدیث پیغمبر خدا کی سنا دے اور پیغمبر خدا کی ذات ہوا کہ جس پہ سارے مسلمان متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، جسے ہر مذہب مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیس ہی اسلام کی نبی کی ذات ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ یہ بات منظور۔ ہر عالم دین نے حدیث سنائی۔ اب جب علامہ امینی کا نمبر آیا تو آپ نے کہا کہ دیکھو، سارے علماء کو مخاطب کرنے کے بعد کہا دیکھو میں حدیث سنا رہا ہوں، مگر جب میں حدیث سنا چکوں اور بیان کر دوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر حدیث صحیح ہو تو بیان کیجئے گا کہ حدیث صحیح ہے اور اس کی تصدیق کیجئے گا، اور اگر حدیث غلط ہو تو اس کی تردید کیجئے گا۔ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں آپ کا اذان تک؟ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ چونکہ کبھی کبھی ہوں ہاں نہ ہو نا تو سامنے والا سوچتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں ایسی چل رہی ہے بات، یہ لوگ سن بھی نہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بات پہنچ رہی ہے بغور سنیں تو بآواز بلند صلوات۔ اب جب علامہ امینی کا نمبر آیا تو علامہ امینی نے کہا دیکھو جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں اگر صحیح ہو تو تصدیق رائٹ، اور اگر غلط ہو تو تردید رانگ۔ کہا ٹھیک۔ علامہ امینی نے یہ والی حدیث پڑھی جسے میں نے بیان کیا، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ علامہ امینی نے جب اس حدیث کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد نے کہا یہ بتاؤ یہ پیغمبر خدا کی صحیح حدیث ہے یا نہیں؟ سارے علماء نے کہا پیغمبر خدا کی صحیح حدیث ہے، اور اتنی صحیح حدیث ہے کہ ہماری ساری صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ برادران اہل سنت کے یہاں قرآن کے بعد 6 بڑی کتابیں ہیں کہ جن کو صحیح مانتے ہیں یہ، اور جن کا نام صحاح ستہ ہے۔ صحیح کی جمع صحاح، اور ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 کو، صحاح ستہ قرآن کے بعد 6 بڑی کتابیں۔ کہ یہ حدیث اتنی صحیح ہے کہ ہماری ہر صحیح کے اندر موجود۔ کہ صحیح ہے، تصدیق کرتے ہو، تردید نہیں ہے، انکار نہیں ہے، رانگ نہیں ہے، رائٹ حدیث ہے۔ کا بالکل۔ کہ اب اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میرا ایک کوشچن، میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے پہلے حدیث کے معنی پہ غور کرو۔ کہ جی حدیث کے معنی پہ غور کرائیے کہ حدیث کے معنی کیا ہے؟ تو سارے علماء نے کہا حدیث کے معنی یہ ہے کہ جو انسان کائنات سے اس عالم میں چلا جائے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کہ اگر کوئی وقت کے امام کو پہچانتا ہو تو وہ اس کی موت اسلامی موت ہے، ایمانی موت ہے۔ کبھی میرا سوال یہاں یہ ہے سارے کے سارے برادران اہل سنت کے علماء سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کی بیٹی اپنے وقت کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ دیکھیے سوال اتنا خطرناک ہے کہ اس سوال کے ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے۔ یہ سوال ایسے دو راہے پہ کھڑا ہے کہ ایک راستہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہے، ایک راستہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اور یہ اسلام کو یہ جو حدیث ہے اور یہ جو راستہ ہے 1 منٹ میں اسلام کو کٹ مارتا ہے اور 1 منٹ میں اسلام کو صحیح کرتا ہے۔ حدیث بہت خطرناک ہے۔ کہ یہ بتائیے کہ نبی کی بیٹی
اپنے وقت کے امام کو پہچانتی تھیں یا نہیں؟ اب پھنس گئے مولوی مشکل میں۔ اب اگر یہ کہیں کہ نہیں پہچانتی تو اس کا نقصان کیا ہے کہ نبی کی بیٹی کی موت جاہلیت کی ہے، اور وہ نبی کہ جو اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے وہ ہم مسلمان کو بچائے گا؟ غور کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ کہیں کہ ہاں پہچانتی تھی تو ان کے ذہن میں آ گیا کہ اب اگلا سوال کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ پہچانتی تھی یا نہیں؟ کہو حضور کی بیٹی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر اپنے وقت کے امام کو یہ نہ پہچانے تو پھر پہچانے گا کون؟ کہا اگر پہچانتی تھی تو اس کا نام بھی بتا دو۔ اب جب یہ سوال ہوا تو مجمع علماء دھیرے دھیرے کہا جی ذرا مجھے کام ہے گاڑی کے اندر کچھ، میں ذرا جا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا ذرا سا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، اور تیسرے نے کچھ بہانہ کیا، سارے کا سارا مجمع خالی ہو گیا۔ پہچانتی تو نام کیا ہے؟ اب اگر نام لیں پہلے خلیفہ کا تو غلط، نام لے دوسرے خلیفہ کا تو غلط۔ غلط کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے وقت کے امام سے ناراض ہو تو ساری زندگی کتنی نمازیں پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، اگر وقت کے امام کو نہیں مانتا تو بیکار ہے۔ آج میں کہوں میں امام زمانے کو نہیں مانتا، بھائی نہ مان، میری حیثیت کیا ہے؟ لیکن اگر امام زمانے کہتے میں علی محمد کو نہیں پہچانتا تو ختم ہے بات۔ اب اگر آپ کہیں کہ علی نبی کی بیٹی پہچانتی تھی تو سوال ہے اس کا نام کیا ہے؟ اگر کہ پہلا خلیفہ دوسرا خلیفہ تو نبی کی بیٹی مرتے مر گئی، مگر آپ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو گواہ بناتی ہوں کہ تم نے مجھے اذیت دی ہے، میں تم سے ناراض جا رہی ہوں۔ اور اب نبی کی بیٹی ناراض ہے اور وقت کے امام یہ ہیں، تو پھر نبی کی بیٹی وقت کے امام سے ناراض ہو نہیں سکتی۔ اور اگر شہزادی ناراض ہے تو وقت کا امام یہ دونوں نہیں کوئی اور ہے۔ خلافت سوم کا بھی زمانہ نہیں ہے۔ اب پوچھے سارے لوگوں سے کہ اگر پہلا نہیں ہے دوسرا نہیں ہے، خلافت سارے سے کا بھی دور نہیں ہے، تو اپنے وقت کا امام کون ہے؟ ایک ہی نام ہے، علی۔ علی علی سمجھے آپ؟ شہزادی نے ایک حدیث کے ذریعے سے ولایت علی کو کیسے ثابت کر دیا؟ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد پر۔ عزیزان ایمان، یہ ہے مسئلہ۔ اسی لیے شہزادی عالمیان اپنے بابا کی وفات کے بعد، یہ بھی عالمیہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تھوڑا سا حساب تو ماشاءاللہ آپ بزنس مین لوگ ہیں اور کاروبار کرنے والے، تو گڑت آپ لوگوں کا میتھ بہت مضبوط ہوگا۔ پیغمبر خدا اس دنیا سے کب گئے؟ 28 صفر 11 ہجری، ٹھیک؟ آنے والی یہ تاریخ 28 صفر کو گئے، اور پیغمبر خدا جو اپنے آخری حج سے واپس آئے، اور واپس آنے میں آپ نے مقام جوحفہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جوحفہ، جہاں پہ ایک گڑھا تھا جس کا نام غدیر تھا، وہاں ولایت علی بن ابی طالب کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 18 غدیر 10 ہجری کا واقعہ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا گڑت لگائیے گا۔ 18 غدیر 10 ہجری سے 28 صفر 11 ہجری تک کتنے دن بنتے ہیں؟ جلدی کیلکولیٹ کرو۔
کتنے دن ہو گئے؟ اتنی دیر لگے گی؟ 70 دن. کتنے؟ محرم کا 1 مہینہ، سفر کے 28، 2 کم 60، 18 یہ ہے، ادھر سے 12، 2 کم 60 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 70 دن. ٹھیک ہے. اب 70 دن کے اندر کیا حالات اور ذہنی توازن اتنا بگڑ جاتا ہے، وہ حدیث کہ جس کو پیغمبر نے میدان میں 3 دن روکنے کے بعد، اور جہاں گرمی اتنی تھی کہ لوگوں کے پیر جل رہے تھے، اور پلس پوائنٹ یہ تھا کہ سر پہ بال بھی نہیں تھے، حج کر کے آ رہے تھے، گنجے تھے. اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے. زمین بھی تپ رہی ہے، ریگستان ہے، کانٹوں کی بھری جگہ ہے، اور ادھر اوپر سے آسمان کی تپش، اور بالکل کھال پہ پڑ رہی ہے، گنجے پہ. اور یہ جو بیچارے آنے والے سب 3 اسٹار لوگ آ رہے ہیں، صحابی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، مسلمان بھی، 3 اسٹار لوگ آ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ 70 دن کے اندر انسان کا ذہنی توازن پوری بستی کا بگڑ جاتا ہے، پورے علاقے کے لوگوں کا بگڑ جاتا ہے. 1.25 لاکھ حاجی تو تھے نا جنہوں نے پیغمبر کے میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کے اعلان کو سنا ہے. تو کیا 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ پاگل ہو گئے تھے؟ سب دیوانے ہو گئے تھے، سب مجنون ہو گئے تھے؟ 70 دن کا پیریڈ ہے، 28 سفر، اور 28 سفر گزری تو ابھی تو نبی نے 18 دن پہلے سارے لوگوں کو بتایا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے، میرا خلیفہ کون ہے. مگر 70 دن کی بات کو لوگوں نے بھلا دیا، اور ایک آدمی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی. اور یہ آدمی بھی جب گھر میں بیعت کرنے کے بعد میں آیا تو ابا حضور سے آنے کے بعد کہتے ہیں ابا لوگوں نے مجھے خلیفہ چن لیا، میری بیعت کر لی. کہا بھائی کوالٹی کون سی تھی تمہارے اندر؟ کہا میں سب سے بڑا تھا. کہا کیسے بیوقوف لوگ ہیں، ابھی تمہارا ابا گھر میں موجود ہے. اگر بڑے کی وجہ سے چننا چاہیے تھا تو بیٹے کے ہوتے ہوئے جب باپ موجود ہے تو بیٹا بڑا کہلائے گا کہ باپ. کہ بھائی اگر یہ کوالٹی ہے تو میں موجود ہوں، پھر تمہیں کیوں چنو؟ یہ سب سے پہلا المیہ ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر 4 بڑے خطرناک وہ واقعات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے صحیح اسلام غلط مسلمانوں کے ہاتھوں میں پھنسنے کے بعد آج پوری کائنات میں بدنام ہو رہا. پہلا واقعہ یہ کہ 70 دن کے بعد 1.25 لاکھ حاجی، چلو مدینے کے اندر 1.25 لاکھ تو سب پورے قرب و جوار کے تھے، مگر تاریخ میں کم سے کم 40,000 حاجی وہ تھے جو سرزمین مدینہ سے تھے. کتنے؟ 40,000. تو 40,000 میں ایک تو کھڑے ہونے کے بعد میں کہتا جب بیعت کا مسئلہ آیا اور خلافت علی کے بعد کہیں دوسری جگہ گئی، کہ بھائی تم کیسے بننا ہے؟ 70 دن پہلے تو پیغمبر نے علی کو سارے لوگوں کے درمیان میں اپنا خلیفہ بنایا، اب تمہیں کیوں مانے؟ مگر کوئی آواز نہیں آئی. یہ عالمیہ تھا. گفتگو تمام کر رہا ہوں اس منزل پہ، بات آگے انشاءاللہ کل بڑھے گی. کسی نے نہیں، کوئی نہیں بولا. وہ الگ بات ہے کہ اہل بیت کے جو کچھ مخلص صحابہ تھے جیسے سلمان، ابو ذر، حضرت ام ایمن، عورتوں میں بی بی فضہ، ان لوگوں نے باقاعدہ خطبے دیے. اور جناب سلمان فارسی کا 4-5 صفحے کا خطبہ ہے جو جناب سلمان فارسی نے حمایت ولایت علی میں اور حمایت خلافت علی میں پورا خطبہ دیا ہے، اور سارے اہل مدینہ کو مخاطب کیا. یہ 5-6 صحابہ، 10-12 صحابہ وہ جو اہل بیت کے خاص اور مخلص صحابی تھے، مگر ساری امت خاموش رہی. اور علی سے خلافت کو چھین لیا گیا، اور 5 لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ یوں رکھ دیے کہ بیعت ہو گئی. جبکہ بعد میں لوگوں نے کہا، ام ایمن نے کہا، جناب ام ایمن نے محاضرے میں کہا کہ کون کہتا ہے کہ سب کا اجماع ہوا ہے؟ کہا مہاجرین و انصار نے ملنے کے بعد میں خلیفہ کو
بیعت کے لیے تیار کر لیا اور وہ راضی ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ سارے لوگوں میں علی نہیں ہے؟ علی کب تھے وہاں؟ مگر سب سکتے میں سناٹے میں. کیوں؟ اس لیے کہ بولے کون؟ سوتے ہوئے کو اٹھانا بہت آسان ہے، مگر جو مکاری کر رہا ہے، سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے، اسے نہیں جگایا جا سکتا. سب سے پہلا عالمیہ جو اسلام کے بعد جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا بعد وفات نبی، خلافت کو علی سے لے لیا گیا. اور یہاں مولا علی شب کے سناٹے میں جب خلافت چھین لی گئی، شہزادی فاطمہ زہرا کو ساتھ میں لے کے اصحاب کے دروازے پہ جاتے تھے. کیا ہوا؟ 70 دن پہلے کی بات بھول گئے؟ نہیں، علی یاد ہے. آپ کو پیغمبر نے خلیفہ بنایا. کہا پھر؟ بولے کیوں نہیں؟ کہا فلاں صاحب کے درے سے ڈر لگتا ہے. ان کا درہ بہت مشہور، کوڑا. خلیفہ دوم کا تاریخ میں جا کے پڑھیں، ان کے کوڑے کے نام سے لوگ کانپتے تھے، تو ان کے درے سے ڈر لگتا ہے. اور علی نے کہا کہ اگر درے سے ڈر لگتا ہے پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ اور مولا شہزادی فاطمہ زہرا کو ساتھ میں لے کے آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی فاطمہ شبیہ رسول اللہ تھی. علماء نے یہاں تک لکھا کہ شہزادی کا راستے میں چلنا اور چلنے میں سائڈ سے جھکنا، جو آدمی ہلکا سا جھکتے میں کبھی یوں چلتا نا، وہ بھی شہزادی کا چلنا اور جسم کا حرکت کرنا، یہ بھی رسول اللہ کے مشابہ تھا. کیوں لے کے گئے؟ تاکہ جب نبی کی بیٹی کو دیکھیں تو رسول اللہ یاد آئے، اور جب رسول اللہ آنا ہے تو کچھ غیرت جاگے. اور علی کے خلاف، علی کے فیور میں، خلافت کے، حکومت کے خلاف کھڑے ہوں، مگر نہ ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ رسول اللہ کے جنازے میں شرکت، نہ رسول اللہ کے دفن میں شرکت، نہ رسول اللہ کے غسل و کفن میں شرکت. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ نے بھی یہاں سے لکھا ہے کہ 9 دن کے اندر اندر بعد وفات نبی، 28 صفر سے لے کے 7 ربیع الاول تک شہزادی کے در پہ 3 مرتبہ حملہ ہوا. آپ انصاف سے بتائیے کہ وہ نبی کے جسم کے ہاتھ پہ لوگوں نے اسلام، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اور جن کو کفر و شرک کی زندگی سے نکالنے کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان سے انسان بنایا، انسان سے سلمان بنایا، اور انہیں توحید کی جانب لے کر آئے، انہیں خداوند عالم کی وحدانیت کی جانب لے کر آئے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا. کیا ان مسلمانوں کو یہ حق نہیں بنتا تھا کہ بعد وفات نبی 3 دن تک یا 10 دن تک نبی کی بیٹی کے پاس میں آتے، اور آنے کے بعد نبی کی بیٹی کو ان کے باپ کو پرسا دیتے؟ انصاف کیجیے. آج ہمارے یہاں دستور ہے کہ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو 3 دن تک چولہا نہیں جلنے دیتے، آگ روشن نہیں ہونے دیتے. محلے والے رشتہ دار عزیز و اقارب کھلاتے ہیں. پہلا حملہ بعد وفات نبی، نبی کی بیٹی کے در پہ 3 دن بعد، دوسرا 6 دن بعد، اور 9 دن بعد میں نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئی. اسی لیے پیغمبر خدا نے کلمہ پڑھوایا تھا. اور یہی سبب تھا کہ اگر مدینے کے اندر بیت فاطمہ میں آگ نہ لگائی جاتی تو کربلا کے اندر خیام حسینی میں آگ نہ لگتی. کربلا ایک دن میں تیار نہیں ہوئی ہے. لکھا علماء نے قتل علیون قتل الحسین فی یوم السقیفہ. کربلا میں حسین شہید نہیں ہوئے، حسین تو سقیفہ میں قتل ہو گئے تھے. مگر عزیزان ایمان، نبی کی بیٹی کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا، تمہارے جانے کے بعد فاطمہ دنیا میں اکیلی رہ گئی. بابا، تمہارے جانے کے بعد
لوگوں نے فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگا دی۔ بابا امت نے اتنے ظلم کیے کہ فاطمہ کے لیے دن تاریکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ فاطمہ جب اپنے بابا پہ گریہ کرنے کے بعد آواز بلند کرتی تھی تو اہل مدینہ علی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں کہا کہ علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئیں اجرکم اللہ، اجرکم الزہراء جعلکم اللہ من الباکین، اللہ مجھے تمہیں رونے رلانے والوں میں شمار کرے۔ علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات کو روئیں۔ میں کہوں گا بنت رسول، مدینے والے آپ کو رونے نہیں دے رہے ہیں، رونے پہ پابندی لگا رہے ہیں، یا دن میں روئیں یا رات کو روئیں، مگر ایک موقع تو آپ کو رونے کا دے رہے ہیں۔ مگر بی بی ذرا کربلا کے بعد سکینہ کا بھی خیال کیجئے۔ سکینہ جب جب بابا کو یاد کرتی ہے تو ظالم تماچے مارتا ہے، سکینہ فریاد کر کے روتی ہے، ارے ظالم ہو، کیا بابا پہ رونے پہ بھی کوئی پابندی لگاتا ہے؟ اجرکم الزہراء اجرکم اللہ۔ قافلہ حسینی کربلا سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 2 جملے میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ عزیزان ایمان، جب قافلہ آگے بڑھا، کوفے کی منزلیں طے کرنے کے بعد جب سرزمین شام پہ وارد ہوا تو ایک ایسی جگہ سے اس قافلے کو گزارا گیا کہ جہاں پہ لوگ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ عیسائی لوگوں نے جب نوکے نیزہ پہ بلند سروں کو دیکھا تو سر اکبر پہ نگاہ پڑی۔ اکبر کے سر کو دیکھنے کے بعد میں کہا، اللہ اللہ، کیسا چاند کی طرح یہ چہرہ چمک رہا ہے، اور یہ اتنا معصوم چہرہ لگ رہا کہ اللہ کرے جب اس کی سر و گردن میں جدائی کی گئی ہو، اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ عیسائی عورت نے فقرہ کہا تو کسی نے کہا، بی بی ایسا نہ کہے، ارے ماں مقتل میں موجود تھی، ماں کی آنکھوں کے سامنے اکبر کے سر کو جدا کیا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ ان آوازوں پہ اس گریے پہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ حسین اپنے اکبر کو بہت چاہتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا کا سر نوکے نیزہ پہ تھا، اکبر کا سر بھی نوکے نیزہ پہ تھا۔ مولا حسین اکبر کے چہرے کو بار بار دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ شمر نے دیکھا کہ سر حسین نگاہیں چہرے علی اکبر سے نہیں ہٹ رہی ہیں۔ ایک وقت آیا، آنے کے بعد میں علی اکبر کے چہرے کو نوکے نیزہ سے اتارنے کے بعد ایک صندوق میں بند کر دیا۔ صندوق میں بند کیا، قافلہ آگے چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ظالم نے دیکھا کہ سر حسین نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ جانے حسین اپنے اکبر سے کتنا پیار کرتے تھے۔ سر حسین نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے سارے سروں کو دیکھا، نیزوں کو دیکھا، سر حسین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ظالم کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس میں آیا کہ سجاد اتنا بتا دے کہ تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ میں سر کو دیکھ رہا ہوں، جب تک اکبر کا سر تھا تیرے بابا کا ہمیشہ نگاہیں اکبر کے چہرے پہ رہتی تھی، ہم نے اکبر کے سر کو ایک صندوق میں بند کر دیا، تیرے بابا کا سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا، ارے پھر پوچھتے کیا ہو، ذرا وہ صندوق لاؤ کہ جس میں تم نے علی اکبر کے سر کو رکھا تھا۔ اب جو صندوق منگایا اور اس کو کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ ارے حسین کا سر ہے۔ ارے اکبر کے رخسار پہ حسین رخسار رکھے ہوئے اپنے بیٹے سے باتیں کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اے میرے بیٹا، ارے دشمنوں نے تجھے قتل کر دیا۔ ارے آج عیسائی عورتیں کہہ رہی ہے کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ اے میرا بیٹا، ارے جو دشمن کی عورتوں کو نگاہ میں، جو عیسائیوں کی
خیال نہ کیا کہ ہم اولاد رسول اللہ ہے، ہم علی و بطول کی بیٹیاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔